قرآن پڑھنے کے 3 غلط طریقے جن سے قرآن پڑھنے پر اجر و ثواب تو دور کی بات الٹا گناہ ملتا ہے۔ اس طرح قرآن پڑھنے پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ یہ طریقے کون سے ہیں؟ چلے جانتے ہیں اور کوشش کریں کہ ان طریقوں سے آپ نے قرآن کو بالکل نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پڑھنے کے 3 غلط طریقے ہیں جن سے قرآن پڑھنے پر اجر و ثواب تو دور کی بات الٹا گناہ ملتا ہے۔ اس طرح قرآن پڑھنے والوں پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے 3 غلط طریقے ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو ہر شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو پورا سال قرآن نہیں ختم کر پاتے وہ بھی اس ماہ مبارک میں ختم قرآن کرتے ہیں۔ کوئی 1 ختم کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے، کوئی 3 کرتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اس ماہ مبارک میں کی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان طریقوں سے بچنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، الٹا ان غلط طریقوں سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہوں۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ سب سے پہلی چیز حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کا 1 حرف پڑھا اسے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، یعنی الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ یعنی جس نے الف لام میم پڑھا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اتنا زیادہ اجر و ثواب نیکیوں کا ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس سے ہماری زندگی میں بہت بدلاؤ آتے ہیں۔ ہمیں قرآن پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں، بہت زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو 3 طریقے ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان طریقوں سے قرآن کی تلاوت کر کے الٹا گناہ کما رہے ہوں، الٹا قرآن لعنت کر رہا ہو۔ اس طرح قرآن پڑھنے والوں پر حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ وہ کون سے 3 غلط طریقے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ جو غلطی لوگ کرتے ہیں، جس طرح کہ مسجد میں صبح جائیں تو نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے، ریل پر پڑا ہوا ہے، تو وہ یوں تلاوت کرتے ہیں جس طرح کہ نہ تو ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوں، نہ الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں، بس صفحہ پر صفحہ پلٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح قرآن پڑھنے پر جو اجر ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ قرآن کو دیکھنا اس پر اجر ہے، نیکیاں ہیں۔ اگر آپ نے قرآن کو چھوا ہے، قرآن کو ٹچ کیا ہے، قرآن کو بوسہ دیا ہے، قرآن کو دیکھا، اس پر آپ کو اجر مل رہا ہے۔ لیکن پڑھنے پر جو نیکی ہے وہ دیکھنے پر نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 1 حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، وہاں پر پڑھنے کا حکم ہے کہ جو پڑھے گا اسے ملے گی، دیکھنے پر 10 نیکیاں نہیں ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ یوں نہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، بس اس طرح دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے 1 قرآن ختم کر لیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے 1 قرآن ختم کیا، کوئی کہتا ہے میں نے 2 کر لیے۔ اس طرح کوئی ختم قرآن نہیں ہو رہا۔
اس طرح پڑھنے پر آپ کو کوئی اجر حاصل نہیں ہوگا۔ پڑھنے پر اجر اس وقت آپ کو ملے گا جب الفاظ ادا ہو رہی ہوں گی، جب حروف کی ادائیگی ہو رہی ہوگی، اس وقت آپ کو پڑھنے پر اجر حاصل ہوگا۔ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی میں آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلا غلط طریقہ کہ بس دیکھتے رہنا، الفاظ نہ ادا کرنا، نہ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، نہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں منہ سے، اور آپ ختم قرآن کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کو ختم قرآن کا اجر نہیں مل رہا۔ ہاں، قرآن دیکھنے کا، قرآن کو چھونے کا، قرآن کو چومنے کا، قرآن کو دیکھنے پر جو اجر ہے وہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ تو نمبر 1 پر پہلی غلطی یہ تھی۔ اب دوسری غلطی، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ آواز تو آ رہی ہوتی ہے کیونکہ کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک بھن بناہٹ کی سی آواز آ رہی ہوتی ہے، الفاظ نکھر کر واضح معلوم نہیں ہو رہے ہوتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں تلاوت کرنا چاہیے۔ تو دوسری غلطی تو یہ تھی، تو یہ غلطی بھی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ نمبر 3 پر جو تیسرا خطرناک طریقہ ہے جس سے قرآن خود لعنت کرتا ہے پڑھنے والے پر، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح قرآن پڑھنے والوں پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ جس طرح کے بعض لوگ اتنی سپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اتنی تیز رفتار ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن خوانی میں بعض دفعہ جانے کا موقع ملا تو دیکھا وہاں پر ہر 10 منٹ بعد سپارہ رکھ رہے ہیں، ہر 10 منٹ بعد پارہ رکھا جا رہا ہے، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیا۔ تو محترم ناظرین، جتنی بھی رفتار کے ساتھ کوئی حافظ قرآن پڑھنے والا ہو، اگر صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ وہ پڑھے تو 10 منٹ میں کبھی بھی وہ پارہ مکمل نہیں کر سکتا۔ تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ناظرین، الفاظ کو چبا چبا کر پڑھنا، اس طرح قرآن پڑھنے پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ جو الفاظ کو چبا چبا کر، یعنی الفاظ گڑبڑ ہو رہے ہیں، الفاظ چبائے جا رہے ہیں، تو اس طرح یہ جو طریقہ ہے بڑا خطرناک ہے۔ اس طرح قرآن خود لعنت کرتا ہے پڑھنے والے پر۔ تو یہ طریقہ بھی آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو بالکل خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اگر رفتار کے ساتھ بھی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم الفاظ تو ادا ہو رہے ہوں آپ کے منہ سے، اور حروف کی ادائیگی تو ہو رہی ہو۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ کس طرح آپ قرآن کو پڑھیں گے؟ تو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یوں الفاظ کی ادائیگی ہونی چاہیے، ایک بھن بناہٹ کی آواز، یا پھر یوں دیکھتے رہنا، یا پھر اتنی تیز رفتار کے ساتھ پڑھنا کہ الفاظ ہی چبائے جا رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ یہ طریقے ایسے ہیں کہ ان سے آپ قرآن پڑھنے پر اجر تو دور کی بات، الٹا اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ان طریقوں سے ہم نے بچنا ہے، اور قرآن مجید کو ہم نے مکمل ختم کرنا ہے۔ ختم قرآن ہم نے مکمل کرنا ہے، صحیح طریقے سے خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور اس پر جو اجر ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ تو یہ 3 غلط طریقے ہیں جن پر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے، آپ کی اس طرف توجہ دلائی جائے کہ یہ طریقے غلط ہیں،
اس طرح سے آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ باقی آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کا اس وقت کون سا پارہ چل رہا ہے، یا کتنے ختم قرآن کی آپ نے نیت کر رکھی ہے، کتنے ختم قرآن ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں ختم قرآن کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ سمجھنے، عمل کرنے اور زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔ اگر ہم اسے جلدی جلدی بغیر سمجھے یا صرف رسم کے طور پر پڑھیں گے تو ہم اس کے اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے۔ آج ہی نیت کریں کہ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہی کتاب ہماری دنیا بھی سنوار سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ پیغام فائدہ مند لگا ہو تو اسے شیئر کریں، شاید آپ کے ذریعے کسی کی تلاوت درست ہو جائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی ایک شخص نے بھی عمل کر لیا، صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی اس پر اجر ملے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔